للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عوام میں نیتیں کم کر دی ہیں کہ لوگ شاید ایسا فیلنگ ہے کہ بور ہوتے نیتوں سے، حالانکہ نیت بنیاد ہے۔ اور یہ کیوں بور ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ اچھی نیت بنانا اتنا مشکل ہے کہ اس سے آسان تو پیٹھ پر کوڑے کھانا ہے۔ اب نیت ہے بنیاد، اس کے بغیر ثواب ملتا نہیں ہے۔ لیکن اب شر انگیز نفس یہ مطلب نیتیں پسند نہیں کرتا، بدقسمتی سے۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں، اپنے اسبحال آپ بھی نیتیں کرتے جائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سوالات کے جوابات دوں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا۔ عربی، انگریزی، مشکل الفاظ، اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ دوں گا۔ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات وغیرہ وغیرہ مدنی کاموں کی ترغیب دوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ نہیں آتا، لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا، نہیں معلوم۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین۔ یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کرتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم سب کا کسی حد تک واسطہ مسجد سے پڑتا ہے، نمازوں کے اوقات میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اس میں بعض وہ ہیں جو اس وفد کی املاک میں اگرچہ خارج مسجد صحیح لیکن اپنے مکاتب میں موجود ہیں، اور
مطلب اوور آل دیکھا جائے تو ہم وقف ہی میں اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ہمارے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ان میں سے کون کون اس جگہ پر اپنی کس کی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہم چاہیں گے. کہ ظاہر ہے کہ ہمارا گھر کا اور اپنے آتے جاتے کا ایک اپنا مزاج ہے اور وفد کے معاملات کا ایک اپنا احکام ہے. تو اس میں پہلے طرح ہماری رہنمائی فرما دیں کہ جب ہم اس عمارت میں داخل ہوں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، تو کیا داخل ہوتے ہی ہماری سوچ اور مزاج میں تبدیلی آ جانی ضروری ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ہے خوف خدا. اگر دل میں خوف خدا صحیح معنوں میں اجاگر ہو جائے نا تو وہ رہنمائی کرے گا، اور بندہ جو ہے وہ کیا گھر کیا باہر، کیا وقف کیا غیر وقف، ہر جگہ مطلب شریعت پر عمل کرنے کی ترکیب رکھے گا، معلومات کرتا رہے گا کہ میں کہیں کوئی بھول نہ کر جاؤں. اب چونکہ خوف خدا کی کمی ہے اس وجہ سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، بے احتیاطیاں زیادہ ہوتی ہیں. بے شک وقف کی جو املاک ہیں ان کے اپنے احکام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے وقف میں تو ہم اسراف نہ کریں اور گھر میں اسراف کریں. گھر کا بھی پکڑ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہم اپنی چیز کو نقصان سے بچانے کا زیادہ سوچتے ہیں، اور وقف کی چیز ہو یا پرائی چیز ہو اس کا نقصان سے بچانے کا کم سوچتے ہیں. یہ ہماری سوچ کا قصور ہے. اب یہ جو اپنے گھر کی چیز کو ہم کم نقصان پہنچے اس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کو کہیں نقصان نہ پہنچے. دونوں طرف فکر آخرت کا فقدان کمی ہے. تو ہمیں فکر آخرت پیدا کرنی ہے، خوف خدا اپنے اندر لانا ہے. تو جب یہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ادب ہو، عشق ہو، محبت ہو، احساس ہو. غالباً مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کسی نے ایک وہ واقعہ بتایا تھا کسی کا، جیسے کہ آج کل وہاں سیزن ہے حرمین طیبین میں وہ معتمرین کا، عمرے کا. وہ سیزن ان مانو کرے کہ ان دنوں زیادہ لوگ جاتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے عبادت کا. شعبان رمضان ویسے اصل سیزن یہ پہلے تو آپ ہو سکتا ہے یہ بڑھ گیا ہو، پہلے 4 مہینہ سیزن بولتے تھے، رمضان، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذو الحجہ. یہ ان 4 مہینوں کے لیے بھرتی کرتے تھے، اسپیشل بھرتی خادم ان کی. اب ہو سکتا ہے شعبان کو بھی شامل کر لیا ہو یا 5-6 مہینے کر لیا ہو، اب ہاں ہو سکتا ہے 12ویں بھی کر لیا ہو. اب معتبرین پہلے سے بڑھ گئے ہیں. تو یہ یا تو 4 مہینے والا خادم تھا کوئی، یا 2 سال پر بھی جاتے ہیں، 2 سال کا بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی خدمت کے لیے بھرتی ہو کر آیا تھا، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار اپنے وہاں جائیں گے، مدینہ دیکھیں گے، اور موقع ملا تو حج بھی کر لیں گے. اس طرح یہ جاتے ہیں، شاید بعض کمانے کے لیے بھی جاتے ہوں گے. تو یہ جو 4 مہینے والے اور جاتے تھے ان کو تنخواہ بہت کم ہوتی تھی ان دنوں، 400 ریال ماہانہ تنخواہ، جو وہاں کے حساب سے بھی بہت تھوڑی ہے. لیکن وہ پاکستانی اس میں بہت جاتے تھے. پاکستانیوں کے عشق کی وجہ سے یہ ایک فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں والے کہ یہ سستے مل جاتے ہیں، 400 روپے میں آ جاتے ہیں. وہاں کے 400 روپے ہی ہوئے. خیر پھر وہاں جا کر جو ان کا حشر ہوتا ہے نا ان مانو کر، اس سے تو یہ گھر میں رہ کر مدینہ مدینہ کریں نا، یہ لاکھوں درجے اچھا. یہاں لاکھوں درجے، ایک درجے نہیں، ڈبل ٹریبل نہیں. اتنا وہاں ان کو مطلب بے ادبیاں اور ان سے صادر ہوتی ہیں، اور جو ان کا انداز ہوتا ہے خدا کی پناہ، جو میں نے دیکھا وہ کر رہا ہوں. خیر وہ ایک بھرتی ہو کر اسی طرح وہ جوش میں چلا گیا. وہاں اس نے یہ انداز دیکھا کہ یہاں تو یہ بھی کرنا ہوگا، یہاں تو یوں بھی کرنا ہوگا.
مثال کے طور پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی نمازیں جیسے پڑھ رہے ہیں، اب ان کا ٹائم ہوا دھونے کا، اب نمازیوں کو دھکے مارنے، چیخنا، یلا رو یلا رو، اور ٹھا ٹھا کر کے وہ گرتے پڑتے لوگ بیچارے نمازیں توڑ کے بھی ہٹ جائیں گے. اور یہ ترکیبیں، وہ بار بار ایسے مواقع پر چیخنا، اللہ کے مہمانوں پر خوف زدہ کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ بہت زیادہ بے ادبیاں، خاص مسجد الحرام میں، خاص مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں. ٹھیک ٹھاک میں کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے خدمت ملے نا، سب سے پہلے پاکستانیوں کو الٹا لٹکاؤں گا. یار تم تو عاشق کہلاتے تھے، تم یہ کرتے ہو یہاں کر. اتنا شور مسجد نبوی میں سبز سبز گنبد کے سائے میں رہ کر، اور اس طرح اللہ کے مہمانوں کو، آقا کے مہمانوں کو خوف زدہ کرتے ہو. سب سے پہلے تم کو سزا دو. لیکن ایک خیالی خیال، کیا کر سکتے، اپنی بے بسی ہے. وہ ترک تھے بس عاشقان رسول، کہ جو ایک ایک پتھر کو نقش کرنے کے لیے، نقش کرتے نا پتھر کو، تو ایک ایک پتھر کو یہ مدینے سے باہر لے جاتے تھے، وہاں یہ نقشی کر کے پھر لے آتے تھے، اور ربڑ کے ہتھوڑوں سے اور کچھ ہتھوڑوں پر کپڑے لپیٹ کر آہستہ آہستہ آقا کو کوئی آواز نہ جائے، تکلیف نہ. اور اب پوزیشن یہ ہے کہ ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا گنبد خضرا کے سامنے، کہ وہ زمین تھر تھرانے لگی. میں سمجھا آیا زلزلہ. اب وہ ذہن چونکہ بنا ہوا تھا عاشقان رسول کی صحبت سے، تو میں نے اپنے اندر کوئی خوشی کی ایک احساس محسوس کیا. میں نے کہا واہ، ابھی پھٹے گی نا اپنے تو اندر، وہ بھی سبز گنبد کے نیچے. تو میں تو تیار ہو کے بیٹھ گیا، کلمہ وغیرہ پڑھ لیا ہوگا، لیکن وہ پھر وہ توجہ چلی گئی میری چندی لمحوں میں. وہ یوں کہ زلزلہ، وہ یوں زلزلہ نہیں تھا، وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ان دنوں تعمیرات کا کام ہو رہا تھا مسجد نبوی شریف میں، تو وہ بھاری بھاری جو مشینیں ہوتی نا، ہیوی مشینیں، وہ چل رہی تھی. ارے میں نے کہا یہ ہو نہ ہو ان مشینوں کی دھڑ دھڑاہٹ، کھڑکھڑاہٹ، کان بڑی آواز نہ سنائی دے، اس مشینوں کی وجہ سے یہ زمین ہل رہی ہے. یہ تھا. اب یہ بتائیے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو دروازہ زور سے بجانے اور بند کرنے اور نہیں دیتی تھی. سرکار کو تکلیف ہوگی جب مزار شریف میں تشریف لے گئے. وہ اتنا، سر اگر میرے آقا کا احترام نہیں ہوگا تو میرے تیرے باپ کا ہوگا احترام؟ کیا احترام تو انہی کا ہے، اور جن کو احترام، جو قابل احترام ہوا، انہی کے صدقے میں ہوا. میرا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سبز گنبد والے آقا کا، ہے نا. تو یہ ایک بات ہے کہ جس کو جو ملا ان کے قدموں کے طفیل ملا. اب یہ کہ میں جو عرض کرنے لگا تھا، بات طول پکڑ گئی، لیکن مدینے میں گھوم رہے ہیں تو کوئی خسارہ نہیں ہے الحمدللہ. تو وہ آ گیا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں، وہ خادم، اس نے جو یہ حالات دیکھے نا، وہ جوش میں ہاتھ ہو گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب یوں ہوگا. اب یہ جو اس نے دیکھا کہ یار تو یوں بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی بے ادبی، وہ بھی بے ادبی، یہ بھی گستاخی، وہ بھی گستاخی، میں یہ کروں گا. اب اس نے رونا شروع کر دیا. اب یہ روئے جائے، بھائی اٹھا وائپر، اٹھا جھاڑو. اب یہ بولے نہیں میں تو کام نہیں کروں گا، ایگریمنٹ کر کے آیا تھا یہ، اور یہ تو میرے سے نہیں ہوئے گا. تو رویا دھویا، پھر بہرحال یہ کہ اس کو ان لوگوں نے پکڑ کے خروج لگا دیا کہ بھاگ چل. آ گیا، میں نہیں کر ہی نہیں سکتا، یہ اپنے سے نہیں ہوگا، میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا یہاں، ایسا کرنا پڑے گا، بے ادبیاں میں کیسے کروں گا. اس عاشق رسول کے صدقے اللہ مجھے بھی عشق رسول عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میں اس کو جانتا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، سنایا تھا کسی نے کہ ایک ایسا بھی آیا تھا، چلا گیا. میں نے کہا یار بہت سچا سودا کر کے گیا، چلا گیا. بے ادبی سے تو بہتر ہے کہ آدمی ایمان پر مر جائے، بھیا بقی میں اتر جائے. ان کی بے ادبی کر کے پھر جانا کہاں ہے؟ ارے پھر تو کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے. وہاں کبھی بھی آپ کو اس طرح کی کبھی موقع بھی ملے نا کوئی آپ کو، تو وہاں کہ بھائی مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں آپ کو خدمت کا موقع ملے گا، وہاں صفائی کرنا، کبھی میرا مشورہ بھول بھی مت کرنا.
جب آقا بلائیں بالکل ٹینشن فری ہو کر حاضری کے لیے 100 بار حاضری کریں دل نہیں بھرے گا، لیکن اس حوالے سے نہیں، وہاں ورنہ آپ بچیں گے نہیں بے ادبیوں سے، ممکن ہی نہیں ہے، ان کا انداز ہی ایسا کام کرنے کا، بچ ہی نہیں سکتے۔ آپ وہ ادب کرنے جائیں گے تو کان پکڑ کے آپ کو نکال دیں گے۔ تو یہ ایک میں احساس کی طرف توجہ دلا رہا تھا، دیکھو اس کو احساس ہو گیا کہ میں مطلب یہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں اس نے اللہ اور رسول کی محبت میں ہی تو ایسا کیا نا، اب آپ اپنا دیکھیں کہ اللہ اور رسول کی محبت میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، کون سا قدم آپ کا صحیح اٹھتا ہے، کون سا غلط اٹھتا ہے۔ آپ صفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ الیکٹرک کا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ پائپنگ کا کام کرتے ہیں، پلمبری کا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو جو کام آپ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس پہ دیکھیں۔ اب جیسا کہ الیکٹریشین جب کام کرتے ہیں تو کیلیں اور کلپیں اور اسٹیل کی کیلیں میں نے کئی بار چنی ہیں، سنتا ہوں ایک کیل کا بھاؤ ہوتا ہے اس کا، اسٹیل کی کیل جو بغیر اس کے ڈرل مشین کے وہ جلی جاتی، یہ کیلیں میں کہوں 100 بار مبالغہ ہے تو 100 بار اٹھائی ہوں گی، چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ اور اس طرح کے جب احکام ہم بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں تو ہوتا کون ہے، جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے اس میں۔ اسی طرح جیسے کہ مسجد کے صفائی ستھرائی کا جو کام کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، پانی کا پائپ ہے، آپ بولو گے پانی مفت ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا مفت ہے یا پیسوں سے آتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پیسوں سے آتا ہے وہ ڈبے کے ڈبے جو ہے نا، وہ پانی کا نام کیا ہوتا ہے، کیمیکلی پانی آتا ہے دھونے کا، تو پیسوں سے آتا ہے، یہ ڈبے کے ڈبے۔ سپروائزر ہے یا اس کو نگران کی اصطلاح یا مراقب، مدینے میں مراقب بولتے ہیں سپروائزر کو، وہ مراقب اگر آپ کی اصطلاح نہیں ہے تو ہو جانی چاہیے، اچھی بات ہے، اپنے تو مدینے والے کے پیچھے پیچھے بستہ بھی تو ہو ہی گیا نا اسٹول سے۔ تو اب یہ کہ اگر کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے یا مراقب دیکھ رہا ہے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے اور یہاں کھڑے کان کر رہا ہے، مروت میں نہیں بولتا یا سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، آخرت میں پکڑ تو ہے نا۔ اب میں بولوں تو ہی پکڑ، ایسا تو نہیں ہے نا، ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کم از کم اتنا سوچنا کہ ہمیں گھر میں یہ بوتل ہے اس کی بلیچ کی یا جو بھی ہوتی ہے، میں ایک مطلب اتنا سا جو حمام ہے اس میں کیا پوری الٹ دیتے ہیں؟ کبھی نہیں الٹیں گے، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ کر کے پھر رکھ دیں گے۔ اب یہاں کام ہم دھونا تو پوری ٹھا کر کے الٹ دی، WC کے اس میں آدھی الٹ دی، وہ ساری اندر چلی گئی، پھر یوں کر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ معلومات تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ تو اس طرح اگر ہے ایسا تو یار سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، یہ لکوڈ آتا ہے نا، اس کے 2-3 قطرے بھی اگر آپ ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر کوئی اگر ٹکڑا دھوئیں گے نا، پہلے پانی اور وہ لکوڈ اس پہ ڈال کر اس کو پھیلا دیا جائے، پھیلا دیں گے تو اس میں میل جو ہے نا یہ پگھلے گا، جیسے کپڑے بھی بھگوئے جاتے ہیں، اب ڈائریکٹ ڈال کے آپ رگڑو گے نا تو اتنا نہیں پگھلے گا۔ ہاتھ بھی دھونے کا صحیح طریقہ یہی ہے، چکنے آتے صابن لگایا 1-8 منٹ یہ رہنا چاہیے اس پہ، تو یہ میل کو گلائے گا، گلائے گا، اکھیڑے گا، پھر ہاتھ صاف دھلیں گے۔ اسی طرح منہ میں منجن ڈالے، جو بھی ڈالیں، ان کو کچھ دیر رکھنا ہوتا ہے، تو اس سے میل کچیل جو ہے یہ اس سے گھل کر وہ جلدی صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کریں۔ پھر وضو خانہ دھونا ہے، وضو خانے پر بھی یہی سنا ہے کہ داڑ 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 داڑ۔ اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن شاہوں کی بہت کمی ہے، اور یہ باقی نصیب والوں ایسا ہے، ورنہ یہ سامنے مال ضائع ہو رہا ہے، کسی کے مطلب یعنی کہ وہ ہماری میمی رگ نہ تھی تجھے، لیکن وہ نس ہے نا وہ جیسے ہلتی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، میں نے مائی پڑ گیا اگر ضائع ہو رہا ہے تو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے، شرعی مسئلہ کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے
اور چاہے آپ کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو، کسے باشد آپ پہلی بار وہاں آئے ہیں اور دیکھیں گے یہ گناہ ہو رہا ہے، اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں گے تو یہ باز آ جائے گا، تو سمجھانا واجب ہو جائے گا۔ خالی تنخواہ دار کا ہی تھوڑی مسئلہ ہے کہ وہی سمجھائے، کوئی بھی سمجھائے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھائے۔ اب یہ کہ اس کی مطلب اڑن ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ ملاقاتیں ہوئی، اب ایک اسلامی بھائی نے ملاقات کی اور میں مثال دے رہا ہوں، بھلے وہ بھی سن رہے ہوں تو وہ مسکرا نہیں لیں گے تو پکڑے جائیں گے، نہیں تو وہ مطلب میں نے اپنا میں کڑن کی بات بتا رہا ہوں کہ کیسی کڑن ہونی چاہیے۔ تو ملاقات کی، اب یہ بولتے پہلے تو مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن شرعی مسئلہ اور ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مان جائے گا، ہے معتقد، اپنا اہل محبت ہے، مانے گا نہیں تو بیچارہ جائے گا۔ تو واجب ہونے میں دیر نہیں لگتی، بعض اوقات ہم جیسوں کو زیادہ جلد واجب ہو جاتا ہے، ان مانوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، مطلب کہ یہ مان جائے گا۔ اب ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر ہاتھ نہیں چوما لیکن پورا سر جھکا دیا ہاتھ پر، یہ مجھے مسئلہ یاد آیا۔ اس طرح مطلب حد رکوع تک مصافحے میں جھک جانا، اس کو بہار شریعت میں حرام لکھا ہے۔ تھوڑا جھکا اگر سلام کرنے میں، ہاتھ ملانے میں، تو مکروہ تنزیہ، اور حد رکوع تک جھکا، حد رکوع کے معنی یہ کہ اتنا جھکا کہ اب ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے گا، تو یہ رکوع کی ادنا مقدار ہے۔ اتنا سب نہیں تو آدھو آدھ شاید جھکتے ہوں گے آپ میں سے، کسی سے جب تپاک سے ملتے ہیں نا، زیادہ حسن اخلاق دکھانے جاتے ہیں تو مار کھا جاتے ہیں، جھک جھک کے ملتے ہیں، حرام 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 لسٹ بن رہی ہوتی ہے۔ اب جب یہ احکام بیان کیے جاتے ہیں، آپ لوگ ہوتے نہیں، کیا کرو گے؟ تو اب ہاتھ چومنے کے لیے جھکا تو حرج نہیں ہے، تو جھک کے بغیر ہاتھ چومنا مشکل ہے، ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے، ظاہر ہے۔ اب جس کا ہاتھ چومنا اس کا احترام ہوتا ہے تو آدمی چومتا ہے۔ تو اب یہ کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے یوں تو نہیں چومیں گے، اس کو تکلیف ہوگی اس سے، اور دیکھنے والوں پر بھی یہ برا ہی محسوس ہوگا، اس کے لیے جھکنے کی اجازت ہے۔ نہیں چومنا تو اب جھکنے کی اجازت نہیں، اب بالکل نارمل آدمی سیدھا رہے، تھوڑا بھی نہ جھکے، تھوڑا جھکیں گے تو مکروہ تنزیہ ہو جائے گا، جو کہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ میں کڑن شاہی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کڑن ہو نا آدمی کو، تو اب میں نے ان کو سمجھا دیا، وہ توبہ کروائی، میں توبہ کر لی۔ اس طرح کے ہم مطلب مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ یہ تو مجھے خوشخبری دیں گے آ کر، آپ کی دلجوئی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1 مہینے سے میرا کوئی روزہ نہیں چھوٹا نفلی، پورے رجب کے روزے رکھے، آج میں نے 6 مہینے ہو گئے میں روز تہجد پڑھتا ہوں، آپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں دل میں خوشی بھی ہوگی اور دل میں عزت بھی داخل ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ نا یار، یہ نہیں بتاؤ گے آپ کہ الحمدللہ مطلب میں کوشش کرتا ہوں اور آج تو 5 اذانوں کے میں نے جواب دیے، ثواب اس میں بھی ہے، یہ نہیں بتائیں گے، اس میں عزت نہیں بنتی، وہ نارمل ہے، اذان کا جواب میں بھی دیتا ہوں، سامنے والا کہے گا ناک کٹ جائے گی، ایسا نہیں بتائیں گے۔ آج وہ جا رہا تھا، میں راستے میں روڑا پڑا تھا، پتھر پڑا تھا، تو میں نے وہ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کو ٹھوکرنے لگے، میں نے ہٹا دیا تھا۔ یہ نہیں بتائیں گے آپ، اس میں عزت نہیں بنتی نا۔ ایسے کام عموماً کرنے کے موقع ملتے نہیں کیے جاتے، نہیں کرتے ہو، کیا بھی تو کسی کو بتائیں گے نہیں۔ جیسے بہت سارے کام دن میں ہم نیکی کا کرتے ہیں، بہت دعا سلام کرتے ہیں کہ آج میری 15 سے ملاقات ہوگی اور میں نے سلام میں پہل کیا، یہ نہیں بتائیں گے، اس میں کیا مطلب، نارمل ہے، تو میں بھی کرتا ہوں سلام میں پہل۔ تو ہم وہ بتاتے ہیں کہ جس میں دنیا والوں کے نزدیک ہیوی ہوتا ہے، نفل روزہ دنیا والوں کے نزدیک بہت دینے کے مانا جاتا ہے، واقعی بہت بڑا ثواب ہے، کوئی انکار نہیں ہے، دنیا والے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تہجد سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج میری کوئی جماعت نہیں گئی
یہ نہیں بولیں گے. حالانکہ تہجد سے فضیلت زیادہ جماعت کی ہے. جماعت واجب ہے، تہجد واجب نہیں ہے، تو ثواب زیادہ جماعت میں. لیکن آپ کسی کو نہیں بولیں گے کہ مجھے 5 ٹائم آج جماعت ملی. کیا ہوا؟ کوئی لفٹ نہیں کرے گا. تہجد تو وہ دعا کرنا، تو آپ کو پگار مل گیا، آپ ثواب ڈھونڈتے رہو اس کا. اگر نعوذ باللہ اسی لیے کہا تھا کہ عزت ملے، لوگوں کے دلوں میں عزت داخل ہو، تو اس طرح اپنے عبادت سے مقصود لوگوں کے دل میں عزت داخل کرنا، تو یہ ریا ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شیطان یہ کام لے رہا ہے ہم سے، یہ کروا رہا ہے. تو بہرحال بات چلی تھی کہ غلط کر رہا ہے، آپ آئے تو آپ بھلے اجنبی ہیں، اگر ظن غالب آ گیا کہ یہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہو گیا نا. گناہ کر رہا ہے وہ تو واجب ہو گیا، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے، عام طور پہ نہیں کرتے. اب یہ کہ خادمین بھی احتیاط فرمائیں کہ یہ جس بے دردی کے ساتھ یہ صفائی کرتے ہیں. اچھا، پھر سائڈوں کی دیواریں یہ اس طرح، اول تو یہ جو طریقہ نا یہ مجبوری ہے، اس سے صفائی صحیح نہیں ہوتی. صفائی ہوتی ہے ہاتھ کے پوچھوں سے. اصل صفائی تو کرے گا تو کوئی بھی نہیں، تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اصل صفائی جو ہے نا یہ ہوتی ہے بیٹھ کر ہاتھ سے. ہم نے بچپن سے یہی دیکھا، یہ جھوڑے یہ بعد میں آئے، بہت بعد میں، میری عمر میں تو بعد میں ہی آئے. تو یہ ہاتھ سے صفائی ہوتی ہے اور اس سے پریشر پڑتا ہے اور صحیح میل جو ہے نا وہ اترتا ہے. یہ تو ایک جو مٹی ہوتی ہے نا یہ اپنا سانپ کے لسوٹے بنا رہی ہوتی ہے، سجدہ کرنے کو جی نہیں کرتا. جن دنوں میں اندر نماز پڑھتا، مجھے تجربہ ہے نا، تو میرے سجدوں کی جگہ پر بھی ہوتا تھا وہ لسوٹے، سجدہ کرنے میں دل نہیں کرتا تھا. یار نماز کے خشوع کے لیے تو مانے ہوا، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ لسوٹا نہ ہی ہوتا. میں تو کئی بار اپنے سجدے کی جگہ خود صاف کی ہے، وہ مطلب پانی ڈال کے چند قطر جیسے پانی ڈالے یا رومال یا کچھ بھگو لیا پانی کا، یوں کر کے. کبھی ایسا ہوا کہ تیل لگا کے آئے تازہ تازہ، تو بہوں میں بھی تیل لگاتے ہیں. اب تو بہت احتیاط کرتا ہوں، یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ اب خالی فرش پر سجدہ کرو نا تیل لگا کے تو تیل لگ جاتا ہے. میں نے کہا مسجد کا فرش خراب کیا، اپنے گھر کا فرش کو خراب نہیں کرتا. مسجد کا فرش گھر کا کرتا بھی ہے، مسجد کا تو نہ کرے یار. اب میں نے یہ کئی بار جمعے میں اوپر یا نیچے کئی بار میں نے خود صاف کیا ہے. پھر وہ امام صاحب یہ بیچارے تعاون کرتے تھے، میں کر لوں گا، اس طرح وہ کرتے تھے صاف. خاص کر یہ جمعے کو ہوتا تھا، جمعے کا غسل کر کے تیل لگاتے ہیں. اب یہ پوچھ کر میں آتا ہوں تاکہ یہ اللہ کے گھر کا فرش جو ہے اس پر میرے سڑے ہوئے تیل کا داغ نہ پڑے. اب یہ میں نے اپنا معمول بنا لیا، جمعے کے لیے صاف کر کے آتا. تو خالی یہ مجلس یا خادمین نہیں، یہ ہر نمازی کے لیے، ہر مسجد میں آنے والے کے لیے یہ احتیاطیں ضروری ہیں کہ آپ کی ذات سے مسجد میں کوئی مطلب گندگی نہ ہو، صفائی کا کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہ ہو. مجھے بارہا دیکھا ہوگا دیکھنے والوں نے، مسجد میں پاؤں یوں باہر وہ صاف کرتا تھا، یار میں چل کر آ، میرے پاؤں کے تلوے میں گرد لگ گئی ہوتی ہے، میں اس کو صاف کر کے گرد پاؤں کے تلوے کی، یہ چپل تو ٹھا کر کے صاف کرتے نا، میں پاؤں کے تلوے رومال نکال کے صاف کرتا تھا، پھر اندر آتا تھا مسجد کے اندر. الحمدللہ بارہ کوئی دیکھا ہے الحمدللہ. تو یہ سب کیوں بتاتا ہوں؟ یہ نہیں کہ ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے. قیامت میں باپا کا کیا ہوگا باپا کو نہیں پتا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈر لگتا ہے. خدا بہتر جانے کہ ایمان ساتھ ہوگا ہمارے یا نہیں ہوگا، کیونکہ محبت کرتے ہیں آپ لوگ، میرا حسن ظن ہے. تو یہ باتیں بتانے سے ترغیب ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے، یہ ہم سب کو کرنا ہے، سبھی کو کرنا ہی چاہیے، ہے نا. نظافت اور صفائی کا خیال رکھنا، وہ یہ تو ویسے شریعت کو مطلوب ہے، اپنی ہر چیز کی صفائی کا رکھے خیال. تو یہ سارے خادمین اور دیگر جو بھی عملے ہیں، ان میں سب کے لیے مدنی پھول ہے. مالیات والے جیسے ان کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو 100% نبھانا ہے. ایک لمحے کی بھی ان کو مطلب اس میں کوتاہی نہیں کرنی. اور میں سب کو یہ مدنی پھول دوں گا کہ اپنی ڈیوٹی سے، اب یہ کوئی فرم نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ کوئی نجی ادارہ نہیں ہے، پرائیویٹ فرم نہیں ہے.
یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی خدمت آپ سب کے لیے باعث سعادت ہے. اپنی ڈیوٹی سے کچھ نہ کچھ وقت زیادہ دے دیا کریں اللہ کے لیے، اور سنائے بھی نہیں کہ میں نے اتنا دیا. اللہ کی رضا کے لیے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جب کبھی آپ کو موقع ملے آپ یہ دے دیا کریں. اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور جو اجارے کا ہوتا ہے اس میں ظاہر ثواب نہیں ملتا، یہ آپ کے لیے کار ثواب ہوگا. 1 دن کی، 2 دن کی کبھی تنخواہ اگر آپ کٹوا دیا کریں احتیاطاً، کہ 1 مہینے، ہر مہینے میں 28 دن کی تنخواہ مجھے دیا کرو، کوتاہی ہو جاتی ہے. یعنی مسجد کا اپنے پاس نہیں رہنا چاہیے، اپنے جیب سے جانا چاہیے، اپنے پاس 1 پیسہ بھی نہیں آنا چاہیے. میں ترغیب کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ پہلے بھی عرض کیا ہے. جب فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا تو وہ کنکر بجریاں رکھی رہتی تھی، تو میرے چپل پہلے خانے دار ہوتے تھے، تو میرے خانے میں ایک وہ کنکر مسجد اپنے فیضان مدینہ کا آ گیا تھا، میرے گھر پہنچ گیا میرے ساتھ چلتے ہوئے. دیکھا تو یہ کنکر، میں نے کہا آیا فیضان مدینہ سے ہوں، فیضان مدینہ میں ایسے کنکر ہیں. کنکر میں نے نکالا، آیا واپس جب بھی وہ ساتھ لے کر میں نے کنکر کے ڈھیر میں ڈال دیا. یہ میری مسجد کا ہے، میری فیضان مدینہ کا ہے. قرآن کریم میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو 1 ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے، جو 1 ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اس لیے مطلب بہت سنبھل کر، پھونک کر اپنے کام کرنا ہے. بلکہ وہ خواہ مسجد کا ہو، خواہ کہیں کا بھی ہو، کہیں بھی آپ نوکری کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، اپنے گھر کا ہی ہو، ہر جگہ ذرے کا کاش ہم خیال رکھنے والے بن جائیں، ہمیں فکر آخرت ہو جائے. اب جیسے میں یہ باتیں کی نا، آئندہ پھر یہ ہوگا نا تو باز کٹ جائیں گے، اس میں مائنس ہو جائیں گے شاید، کہ یار یہ وہ ہم کو مطلب یہ یوں ہوگا نہ یوں ہوگا نہ، شرمندگی ہوگی نہ، اپنا عمل نہیں کر سکتے نا. میرے بھائی یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو سمجھانے والے ہیں جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. میرا تو کوئی روپیہ نہیں لگا ہوا فیضان مدینہ، نہ جو یہ نقصان کوئی کرتا بھی ہے تو میری جیب سے تو نہیں جا رہا. میں تو آپ کی بھی آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی اس کی مطلب کچھ نہ کچھ نگرانی تو کرنی ہے مجھے، کچھ نہ کچھ، بلکہ مجھے 100% ہی کرنی چاہیے. اللہ میری کوتاہیاں بھی معاف فرمائے. تو اب یہ کہ میرے ظاہر ہے کہ نائبین سمجھ لے جو بھی ہے بھائی یہ کر ہی رہے ہیں، مجھے بھی کرنی چاہیے. میری بھی یہ ظاہر ذمہ داری ہی ہے، نگرانی شورا کی بھی ہے، حاجی امین کی بھی ہے، اور بھی مجلس کی، سب ایک دوسرے کے اوپر ذمہ دار تو ہوتے ہی. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ IT مجلس ہے، چاہے مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، چاہے جامعات المدینہ ہے، چاہے علمیہ والے، ایک کاغذ کا پرزہ بھی ضائع کیا ہے. اگر آپ نے بلا ضرورت آپ کے وقف کے کمپیوٹر کو خالی یہ انگلی چلا کر اس کو بلا ضرورت ہلایا ہے، آخرت میں حساب تو ہے، ذرے کا حساب ہے نا، اس کو دیکھ لیں آپ. بلا ضرورت اب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، چند بار سمجھا کر، کیونکہ وہ غفلت جو ہے نا، یہ ہمارا شاید وہ ہماری قسمت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حصہ بن گیا ہے. تو یہ ہو رہی ہو تو تعجب نہیں، میں جنرل بات کی. اچھا باب المدینہ میں تو میں کڑ کرتا رہتا ہوں، باہر شہروں میں کیا ہو رہا ہوگا، باہر ملکوں میں کیا ہو رہا ہوگا. شاید ان کو بولا کہ باپا ادھر آوے نا تو بے ہوش ہو جائے. پوری مسجد کا ایک بٹن دباؤ، پوری مسجد جگمگ، چاہے ایک نمازی ہو چاہے 2 نمازی ہو، پوری بتیاں جلے. پوری طرح اسراف کا نظام ایسا لگا ہوا ہے، انٹرنیشنل پرابلم ہے دنیا بھر میں. اتنی مطلب اتنے مسائل ہیں جس کی انتہا. لیکن یہ یاد رکھے جو اس کا ذمہ دار، خواہ وہ تنخواہ دار ہے، خواہ وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے. فی سبیل اللہ کر رہا تو احسان نہیں کر رہا، آخرت میں حساب اس سے بھی لیا جائے گا کہ تو مجلس کا نگران تھا، تو نے کیا کیا، مجلس کا نگران بننے کا شوق پھر کیوں چرایا.
کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا مجلس کا نگران ہے، اس کا احترام تو ہوتا نا، احترام تو پیسے دے کر بھی نہیں ملتا، جو اجارے پر ہوگا اس کا احترام کم ہوگا. ایک دل میں آتا ہے نا آدمی کے کہ یار یہ چلو بھائی اس تو ہے اجارے وہ تو کرے گا، یہ ڈیوٹی ہے. جو مفت کرے گا وہ تھوڑا جیسے بہت بڑا محسن ہے، احسان کر رہا ہے، میرا اجارہ نہیں ہے، اپنا اجارہ نہیں ہے، جیسے احسان کر رہا ہے. آخرت میں پکڑ تو اس کی بھی ہے، ہر ایک کی پکڑ ہے، ہر مسلمان کی ایمان اگر پکڑ ہے. جسے میں نے بولا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، روکنے پر اگر قادر ہے تو اس کو روکنا ہوگا. جن غالب ہے اس کا، ایمان جائیں گے تو سمجھانا ہوگا. چاہے حفاظتی امور ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے. اپنے اپنے شعبے میں 100% آپ کو ڈیوٹی دینی ہے، 100% ہر شے کا خیال رکھنا. حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق الاوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے، وقف کے اموال کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو سب کا خیال رکھنا ہے. دل آزاریاں بھی نہیں کرنی. یہ حفاظتی امور والوں کے لیے شاید اس میں زیادہ مسائل ہوتے ہوں گے. یہ کہ بعض اسلامی بھائی وہ ٹیڑے چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے کوئی اڑی کر جاتا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو اس کو حکمت عملی سے، پیار سے، نرمی سے ڈیل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ اینڈ برمنگھم کہ میرے مدنی بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابو زیاد عماد عطاری سلمہ الباری نے مجھے ان ریٹرن درجہ خامسہ کی 9 رجب المرجب 1437 ہجری کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی کارکردگی فارورڈ کی. اور ماشاءاللہ کارکردگی آپ کی مدینہ 100% آپ کی حاضری رہی مدنی مذاکرے میں. تو میں خوش ہوا، مگر لاؤ آپ کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور اللہ کرے کہ آپ اس پر استقامت پذیر ہوں، اور صرف خامسہ کیوں دیگر طلباء کرام بھی اسی طرح مدنی مذاکرے میں شرکت فرمایا کریں. آئی ایم ریکویسٹ مدنی التجا کہ فور ایور آپ اسی طرح مدنی مذاکرے میں بھی حاضری دیں، اور 12 مدنی کام جو دعوت اسلامی کے وہ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک مدنی پھول قبول کیجئے. اللہ والوں کی باتیں جلد 5 صفحہ نمبر 387 حضرت سیدنا علی بن زید بن جدعان علیہ رحمت الرحمن بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کو مقام خناصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے یہ فرماتے سنو، فرائض کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنا سب سے افضل عبادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائیوں کو، تمام اساتذہ کرام کو میرا سلام، ناظرین کو میرا سلام، خادمین کو میرا سلام. یہ سائیڈیں جو کالی ہو جاتی ہیں، یہ یوں ہوتی ہے کہ یوں کرتے ہیں نا، یہ سارا میل سمٹ کر دیوار پہ، اب یہ اکھڑے گا نہیں. یہ ہے کہ یوں کر کے پھر یوں بھی کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں ایک معمولی سی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. اب اس میں 2 خطرے ہیں، دیکھو، ایک دنیا کا خطرہ، ایک آخرت کا خطرہ. اب جس پہ ہاتھ رکھے، یا دنیا کا خطرہ قبول کرے، آخرت کا خطرہ. ایسے الفاظ بولے جو اس کے دل کو برے لگ گئے، بدتمیز مانتا نہیں ہے، گدھا کہیں گا. 100 بار تیرے کو سمجھا ہے، اور زور سے بولوں تو آر پار ہو جائیں گے. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے.